بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے عجیب و غریب بچھڑے کے بارے میں بات کریں گے جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہیں پچھتائیں گے۔ سامری بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا جو فطری طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان دیکھیے کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچھڑے کی پوجا کروانا شروع کر دی۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن تک اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، سامری نے آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اسے ایک بچھڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچھڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سربسجود ہو کر اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کی قوم نے ایک ایسا بچھڑا بنایا جو بے جان تھا اور اس کی آواز گائے کی طرح تھی۔ سونے کے بچھڑے کی پوجا کے جرم میں بنی اسرائیل کی ہزاروں کی تعداد موت کے گھاٹ اتار دی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر ان کا یہ جرم معاف کر دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میرے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے سے ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں اور اس کی زبان سے نہ سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ تم سب کو کوہ طور پر لے جانا تو مشکل ہے، میں تم میں سے 70 آدمی تمہارے نمائندے بنا کر لے جا سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 نمائندوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی گفتگو شروع ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ سے یہ ہم کلامی نور کے پردے میں تھی۔ ان سرداروں نے کہا ہم بھی یہ گفتگو خود سننا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر ان سرداروں کو بھی نور کے پردے میں لے لیا گیا، اور انہوں نے بھی اس گفتگو کو سنا، مگر ان سرداروں نے پھر بھی نہ مانا اور کہنے لگے کہ جب تک ہم خدا کو بغیر پردے کے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ آخر ایک سخت زلزلہ آیا اور وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر ایک سخت کڑک نے ان کو جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے خدا، اپنی رحمت سے تو ان کو معاف کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندگی عطا ہوئی۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں آتا ہے اِذ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو بے پردہ نہ دیکھ لیں، بس تم کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، اور تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دوبارہ زندگی پا کر جب یہ 70 سردار اپنی قوم کے پاس پہنچے اور انہیں تمام قصہ سنایا، تو بنی اسرائیل نے پھر بھی اپنے نمائندوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے خدا، میں اپنی قوم کی نافرمانی سے عاجز ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں ایک معجزہ تم کو دیتا ہوں۔ چنانچہ کوہ طور کو حکم دیا گیا کہ وہ سائبان کی طرح بنی اسرائیل پر چھا جائے، اور اگر وہ پھر بھی نافرمانی پر تلے رہیں تو وہ ان پر گر جائے۔ بنی اسرائیل اس خوفناک منظر کو دیکھ کر گھبرائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت کے حکم کی تعمیل کا اقرار کیا، اگرچہ زیادہ عرصے تک وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکے۔ اور پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔